مبارک دے نورانی اور وجدانی پروگرام سلسلہ عبادات ذکر و اذکار وہ جاری اور ساری رہندا ہے۔ ماہ رمضان مبارک دے اندر جتنے بھی بندہ عبادت کرے اور گناہوں تو بچدا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دا اس بندے دے اوپر اب خاص فضل اور اللہ تعالیٰ دی رحمت دا جو ہے نزول ہوندا ہے۔ توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دے پہلے زینے دے اوپر قدم رکھیا تو میرے نبی فرمانے نے آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دے دوسرے زینے دے اوپر قدم رکھیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دے تیسرے زینے دے اوپر قدم رکھیا تو فرمایا آمین۔ ممبر دے کیونکہ 3 زینے ہوندے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری زینے دے اوپر آخری سیڑھی دے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے کردے سن۔ ہن جو خطیب وغیرہ وہ بیٹھتے نے وہ اس مقام تے بیٹھتے نے جتھے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگتے سن، یعنی جتھے رسول اللہ دے قدم ہوندے سن نا اتھے وہ خطیب بیٹھتے نے۔ تو کئی اگر کوئی بیدہ بھی ہوئے گا جیڑا اس مقام تے بیٹھے جیڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، ورنہ غلام ہوئے تے مصطفیٰ نال برابری ہوئے تو پھر وہ غلامی نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 3 مرتبہ آمین فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول تو 3 دفعہ جو ہے آمین فرمائے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میں جدو ممبر دے قریب پہنچے ہوا جبرائیل امین دعا پہ کر دے سن، میں جبرائیل دی دعا سن کے آمین فرما رہا سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آمین فرمایا جبرائیل نے دعا مانگی۔ اتھے 2 مسئلے جو ہے وہ ذہن دے اندر پیدا ہوندے نے۔ مسئلہ ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ جبرائیل کیا اس وقت اتھے موجود سن، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا جبرائیل دا جو مقام ہے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے کہ جبرائیل اپنے مقام تے موجود نے۔ اہل سنت و جماعت دی جو ہے 2 مسئلے دے اوپر انہاں دا عقیدہ واضح ہوندا ہے۔ پہلا عقیدہ کہ اگر جبرائیل اے تصور کیتا جائے کہ وہ مقام سدرۃ المنتہا تے موجود نے تو پھر ساڈا عقیدہ ہے اگر جبرائیل سدرۃ المنتہا دے مقام تے دعا کرے اللہ نے نبی نو طاقت دیتی ہے، میرا نبی مسجد نبوی دے اندر سماعت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اتھے بھی عقیدہ اہل سنت و جماعت واضح ہوندا ہے کہ جبرائیل نے آیا جو دعا ہے وہ قدم مصطفیٰ دے کول منگی ہے، تو پھر جبرائیل دا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ ہے کہ ہر وہ دعا قبول ہوندی ہے کہ جڑی مصطفیٰ آقا علیہ السلام دے قدمہ دا وسیلہ دیتا جاوے، یعنی وہ دعا مصطفیٰ دے قدمہ وچ منگی جائے تو جبرائیل دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا نو جو ہے قبول فرماندا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ مسئلہ آمین جو ہے یہ بھی نماز دے اندر آمین کہنا یا نماز تو باہر آمین کہنا، میرا خیال ہے ساڑی امت مسلمہ جو ہے وہ زندگیاں بیت کے چکیاں، کئی جو ہے علماء محدثین مفکرین جو ہے وہ مسئلے بیان کر کے اور مارکیٹ دے اندر کتاباں دا ایک ذخیرہ جو ہے اور کثیر تعداد دے اندر لکھیاں گئیاں کتب کثیرہ وہ موجود ہے، لیکن امت مسلمہ نو اجے تک بھی جو ہے مسئلہ آمین وہ سمجھ نہیں آیا۔ توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ زید دا کوئی علاج نہیں ہے۔ رسول اللہ دی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا قطامین الملائکہ، اے لوگو فرشتیاں دی آمین دے مطابق آمین کیا کرو۔ اگر تو فرشتے جو ہے جدو بھی امام ہے مقتدی ہے یا وہ نماز پڑھ رہا ہے یا علیحدہ نماز دے اندر ہے، وہ نماز جو ہے باواز بلند پڑھی جا رہی ہے یا وہ خاموشی دے نال جو ہے وہ اس طریقے دے نال پڑھی جا رہی ہے، وہ خود پڑھ رہا ہے اکیلا ہی سماعت کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو بھی کوئی ولضالین کہندا ہے فرمایا فرشتے جو ہے آمین کہندے نے۔ حضور نے فرمایا قطامین الملائکہ،
فرشتیاں دی آمین دے مطابق آمین کیا کرو. اگر تے فرشتے جو ہے اچھی آواز نال آمین کہندے نے تے پھر اسی بھی نماز دے اندر اچھی آواز نال آمین کریے. اگر فرشتے جو ہے وہ اتنی آواز نال آمین کہندے نے کہ سانو سنائی نہیں دیندا تو پھر جو ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث دے اتے جو ہے جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے وہ عمل کرے گا اللہ انہوں ثواب عطا فرما دے گا. نماز تو علاوہ جو آمین ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز دنال فرمائی ہے آمین. کیونکہ یہ بھی مسئلہ آمین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل دی دعا تے فرما رہے ہیں آمین. صحابہ فرمانے نے ایسی آمین نو سنیا لیکن وہ حالت نماز نہیں ہے. میرے نبی خطبے واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو میرے نبی دے غلامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں پہلے زینے دے اوپر قدم رکھیا فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے دعا کی تھی یا اللہ جڑا بندہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ پاوے اور اس ادب و احترام کر کے جنت نہ حاصل کرے مولا او تباہ و برباد ہوئے. جبرائیل دعا مانگ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین. یعنی میرے نبی بھی اس بات دے اوپر آمین کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جبرائیل دعا منگے میرے نبی آمین فرمان اللہ کیویں نہ دعا نو قبول فرماوے. حضور دا اس دعا دی تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہے. میرے نبی بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پاوے تو انہیں اندر ادب و احترام کر کے نیکی اندر ذخیرہ اکٹھا کر کے وہ جنت حاصل کر لے. فرمایا کہ جب میں دوسرے زینے دے اوپر قدم رکھیا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے دعا کی تھی یا الہ الامین جنہاں نو ماں باپ ملن اور ماں باپ بوڑھے ہو جان وہ ماں باپ دی قدر کر کے جنت نہ حاصل کرے مولا بھی تباہ و برباد ہو جاوے. یعنی ماں باپ جو ہے نا وہ بوڑھے ہوئے تے اولاد جو ہے ماں باپ دا ادب و احترام کرے. قرآن ہے نا اللہ سنتا افیوں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا جھڑکنا نہیں ہے اف بھی نہیں کہنا. اے اف جو ہے نا اے عربی دا ہے انہوں پنجابی دے اندر جو ہے نا اگر لیا جائے تو اس حساب دنال کے ماں باپ نو ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا کہ انہوں دا دل دکھے انہوں نے برا لگے. دیکھن والا سنن والا بیٹھن والا جو ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ دیکھو یار اس بندے دا رویہ اپنے والدین دنال کس طرح دا ہے. ان والدین دنال پیار دا حکم فرمایا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا کہ جیویں بچپن دے اندر تیرے نال انہوں نے کریم بولی بولی ہے تے ضد کردہ سے تو نخرے کرنے تو ماں باپ نے ہر نخرہ ہر ضد جو ہے تیری برداشت کی ہے. اگر ان ماں باپ اس سٹیج پر پہنچ گئے وہ اگر بزرگ ہو گئے انہوں دا اگر مقام ایسا ہو گیا ہے تو پھر تیرا حق بنتا ہے کہ تو جو ہے اس والدین دے نال ماں باپ دے نال ادب و احترام دے نال پیش آ. اگر بزرگ ہو گئے تو انہوں دا ادب کر احترام کر. اگر کوئی انہوں دے کول ایسا عمل ہو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ وقت یاد کر کے جدو جو ہے تو تیرا بچپنا ہے تیرے والدین تیرا سہارا بنے تو انہوں دے سامنے جھڑک نہیں سکتا. انہوں نے اف نہیں کہنا انہوں دی بے ادبی نہیں کرنی انہوں دی گستاخی نہیں کرنی. جو ماں باپ فرما دے سر نو جھکا لینا ہے. ماں باپ دے سامنے جو ہے ایسے الفاظ نہیں بولنے جو بے ادبی دا ذریعہ بڑھ جان جنہوں دے نال جو ہے ماں باپ دی دل آزاری ہوئے جنہوں دے نال ماں باپ کو تکلیف ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ایسے بندے دے واسطے کہ جڑا ماں باپ دا ادب و احترام نہیں کردا جڑا ماں باپ دے نال پیار نہیں کردا جڑا ماں باپ نو جھڑکدا ہے جڑا ماں باپ نو اکھاں کڈے جڑا ماں باپ دے سامنے بولے جڑا کہے پیو میرا کی کر لوے گا جڑا کہے ماں کی کر لوے گی ایسے الفاظ بولے ایسی نافرمان اولاد واسطے رسول اللہ دعا پہ فرماندے نے مولا انہوں تباہ و برباد فرما. تے جدو اے جبرائیل دی دعا ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں آمین مولا اس دعا نو قبول فرما. یا اللہ جبرائیل دی اس دعا نو قبول فرما. تو آڈے میرے آقا لجپال نبی نے اس منبر دی تیسری زینے دے اوپر قدم رکھیا حضور نے فرمایا آمین. فرمایا جبرائیل امین نے دعا کی تھی مولا جڑا بندہ رسول اللہ دا نام نامی اس میں گرامی سنے اور حضور دی ذات تے درود نہ پڑے مولا بھی تباہ و برباد ہو جاوے. تو میرے نبی فرما رہے ہیں آمین. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو بھی نام سنیا جائے نا اور دعا کا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ دی
بارگاہ دے اندر اور آپ دی ذات دے اوپر جو ہے درود و سلام دا نذرانہ وہ پیش کرنا چاہیے۔ فرمایا جیڑا بندہ درود و سلام پڑھنا رسول اللہ دے نام دے نال بھول گیا وہ بندہ جنت دا راستہ جو ہے بھول جائے گا۔ تو میرے نبی دے غلامو، اے ماہ رمضان مبارک دا ادب ہے، ماہ رمضان مبارک دا احترام کرنا اور والدین دا ادب و احترام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی سن کے دروشی پڑھنا، یہ تین دعاواں جو ہے حضرت سیدنا جبریل امین نے فرمائیاں، میرے نبی نے آمین فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی یہی چاہت سی، توڑے اور میرے آقا لجپال نبی دی بھی یہی رضا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن کہ جیڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ پائے وہ اندہ ضرور ادب اور احترام کرے۔ سانو بھی یہی حکم ہے کہ رمضان دن وچ ادب و احترام کرنا، گناہاں تو بچنا۔ رسول اللہ نے فرمایا فرمایا کہ جیڑا بندہ روزے دار ہے نا، روزہ رکھ کے اگر سو بھی جائے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فضول حرکات اور فضول قسم دی شرارتہ تو بہتر ہے کہ اگر بندہ سو بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ انہوں سو کے عبادت دا ثواب عطا فرمائے۔ نماز پڑھے، باقی اگر کوئی کو جویں نماز فجر پڑھی، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، انہیں کو اگر وقت باقی ہے تو اس وقت اندر آرام کر لے۔ فرمایا روزے دار آرام کر لے تو روزے دار دا آرام کرنا، سو جانا جو ہے وہ بھی عبادت اندر شمار ہوئے گا، کیونکہ وہ کئی گناہوں تو بچ جائے گا، کئی غلیظ سوچوں تو بچ جائے گا، کئی زبان درازیاں تو بچ جائے گا، کئی جناب گناہوں تو جو ہے اگر بچ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دا ثواب عطا فرما دے گا۔ دعا ہے خلاق کے عالم دی بارگاہ دے اندر جو کچھ بیان ہویا اللہ سونا سن سب نو عمل دی استقامت عطا فرمائے۔ وما علیکا الا البلاغ۔